السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 1 یعنی کہ پہلا پارٹ پڑھیں گے، اور اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تو ویڈیو کو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو بھی اردو کے بارے میں کافی نالج حاصل ہو سکے۔ تو الحمدللہ عز و جل ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی کتاب ہے یا دوسری کتاب، اس سے پہلے بھی اردو کی کافی کتابیں، یہاں تک کہ اردو سیکھنے کے لیے ہے نا بیسک ایڈوانس لیول سے اردو کی جو کتابیں آتی ہے، اردو قاعدہ، اردو کی پہلی کتاب سے لے کر 5ویں کتاب تک کی ویڈیوز آپ ہماری چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ جو کتاب ہے اس کو پوری کرنے کی نیت ہے، لیکن آپ لوگوں کا بھی اس کے ساتھ آپ لوگوں کا بھی رسپانس ضروری ہے نا، آپ کا رسپانس خاص ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی کتابیں شروع کی گئی تھی، لیکن آپ لوگوں کے رسپانس کے بنا پر ان کو آپ لوگوں کا رسپانس اچھا رہا تو کتاب کو ختم کیا گیا، اتنی ساری کتابیں پوری ہو گئی الحمدللہ ہماری چینل پر۔ ابھی فی الحال انوار شریعت کتاب کنٹینیو ہے، اردو الفاظ کی ویڈیوز کنٹینیو ہے، اور انشاءاللہ یہ جو کتاب ہے جنتی زیور، اس کی بھی کافی ریکوائرمنٹ آ رہی تھی، تو اس کو میں نے سوچا کہ اب شروع کر دی جائے، چونکہ مصروفیت زیادہ تھی رمضان ہونے کے بنا پر، اس لیے وقت نہیں مل پا رہا تھا۔ اب انشاءاللہ عز و جل اس کے بھی پارٹس جو ہے آپ کو کنٹینیو ملتے رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو اردو آتی ہے تو اردو کی کتاب کی ویڈیوز ہم کیوں دیکھیں، اپنا وقت کیوں ضائع کریں، تو یہ آپ کی جو سوچ ہے بالکل غلط ہے۔ اس سے آپ کا جو اردو کا جو آئی لیول ہے نا، جس کو ہم دماغی لیول کہتے ہیں، وہ بڑھے گا، کیونکہ نئے نئے الفاظ آپ کو جاننے کو ملے گے، سیکھنے کو ملے گے، اور بہت ساری باتیں، اور خاص کر سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ تو علم دین حاصل ہوگا آپ کو، جو ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے نا، علم دین حاصل کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے، جتنا ضروری ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کتاب عورتوں کے ساتھ خاص ہے، ایک وجہ ہے عورتوں کے ساتھ خاص ہونے کے لیے کہ اس میں عورتوں کا جو مواد ہے، جو عورتوں سے ریلیٹڈ باتیں وہ اس میں دی گئی ہے، لیکن کوئی ایسا سمجھے کہ یہ ہمیں کتاب نہیں دیکھنی، کوئی جینس یا کوئی اسلامی بھائی، تو آپ اس کو یوں سوچیں کہ چلے مان لیتے ہیں عورتوں کے لیے یہ کتاب خاص ہے، عورتوں کے لیے کافی مواد، کافی کنٹینٹ اس میں موجود ہے، تو آپ کا بھی تو تعلق ہے، اگر آپ باپ ہے تو آپ اپنی بیٹی کو بتا سکتے ہیں، جو پرورش، اولاد کے حقوق ہے، اس طرح بہت ساری باتیں اس میں بتائی گئی ہے نا۔ اور اگر آپ کسی کے ہسبینڈ ہے تو آپ اپنی وائف کو بتا سکتے ہیں، باپ ہے تو بیٹی کو بتا سکتے ہیں، تو اس طرح عورت سے تو تعلق ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوچ کر آپ پڑھیں تاکہ ان کو آپ بتا سکیں، اصلاح کر سکیں، ہے نا، ان کو آپ کہ ہر بات پر آپ تربیت کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو دو باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کتاب کو آپ ہر کیٹیگری والا انسان جو ہے وہ دیکھیں، یعنی میل فیمیل دونوں دیکھیں۔ اور دوسرا یہ کہ اردو الفاظ اور اردو جملے جو ہیں نئے نئے آئیں گے، اس پر بھی آپ توجہ دیں، اس کے ساتھ ساتھ علم دین جو حاصل ہوگا اس کتاب کے ذریعے انشاءاللہ اس کو بھی آپ کہ یاد رکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ جو کتاب ہے، سب سے پہلے اس کے بارے میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں، چونکہ پارٹ 1 ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کتاب کا بھی کچھ تعارف ہونا چاہیے۔ جب بھی پہلی ویڈیو کسی بھی چیز کی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں اس کی تعریف یا اس کا تعارف بتایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو کتاب ہے جنتی زیور، ٹھیک ہے، تو زیور کا تو آپ کو معلوم ہوگا، یہ دیا بھی ہے یہاں جو عورتیں پہنتی ہیں نا، ٹھیک ہے، زیورات جس کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے تالیف، یعنی یہ کس کی کتاب ہے، اس کے جو مصنف ہے، لکھنے والے، وہ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی الحمدللہ عز و جل، یہ ہمارے اسلامک اسکالر ہیں، بہت بڑے اسلامک اسکالر رہ چکے ہیں، شیخ الحدیث کا ان کو یہ لقب ہے نا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ڈگری ہوتی ہے، کافی PhD کرنے کے بعد یہ حاصل ہوتی ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بتایا ہوا بھی ہے، اور ماشاءاللہ ان نے بہت ہی بہترین باتیں اس میں بتائی ہے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔ اور یہ دیکھیے مین جو ٹاپک ہے وہ یہاں پر بتا بھی دیے گئے ہیں نا، اسلام میں عورت کا جو مرتبہ ہے، مقام ہے، وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ساس بہو کے جھگڑے اور ان کا حل، ہے نا، تو چونکہ اگر آپ مرد ہیں، آپ دیکھیں گے تو ان کا جھگڑا روک سکیں گے نا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اولاد کی پرورش، یعنی ان کو پالنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مرید کو کیسا ہونا چاہیے، قرآن پاک کی سورتوں کے بھی اس میں خواص ہیں، یعنی کہ کون سی سورت کا کیا وظیفہ ہے، کیا فائدہ ہے، کون سی سورت سے رزق میں برکت ہوتی ہے نا، اس طرح بہت ساری سورتوں کے فوائد اس میں موجود ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس طرح روزی میں برکت کے وظائف بھی، یعنی رزق میں بڑھوتری کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، وظیفے، ٹھیک ہے۔
تو امید کرتا ہوں کہ آپ پوری کتاب کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وقت کی کمی کے بنا پر اس کا پارٹ نمبر 1 تو شروع کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کافی شروعات میں جو دیا ہوا ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اسے پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے وہی نام لکھا ہوا ہے، تالیف، ٹھیک ہے۔ تالیف یعنی جو کتاب کے مصنف ہے، جس مطلب فاؤنڈر بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو کتاب مطلب جس نے کتاب کو لکھا، ٹھیک ہے، ان ٹاپک کو جمع کیا دوسری کتابوں سے لے کر کے، اور خود کا تجربہ بھی اس میں رکھا، تو حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی ہے نا، مجددی، ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ انشاءاللہ ان کی کتاب سے آج بھی کافی لوگ مطلب کہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کافی کورسز میں بھی، کورس جو ہوتے ہیں عالمہ کا کورس ہے، اس طرح اسلامی بہنوں کے جو کورس ہوتے ہیں، اس میں بھی یہ کتاب کو، اور اردو کے تعلق سے تو کافی حد تک یہ فائدہ مند ہے، بہت ساری جگہوں پر یہ کتاب کو مطلب سلیبس میں ایڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری بھی چینل چونکہ اردو کنٹینٹ سے ریلیٹڈ ہے، تو اب سے یہ کتاب کو شروع کیا جائے گا، اور شروعات میں آپ کو معلوم ہے کہ کتاب کے بارے میں کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ تو آئیے ہم جو کتاب کا جو اصل پیج ہے، جہاں سے کتاب کی سٹارٹنگ ہے، وہاں سے انشاءاللہ کتاب کو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سب سے پہلا پیج ہی ہے پارٹ نمبر 1۔ آئیے آج کے اس پارٹ میں حمد اور جو نعت ہے شروع میں وہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے نا، حمد یعنی تعریف، اللہ عز و جل کی تعریف، حمد، یہ بسم اللہ لکھا ہوا ہے، پارٹ نمبر 1 آپ دیکھ سکتے ہیں، پیج نمبر 36 ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دعوت اسلامی کی شائع کردہ ہے، یعنی پرنٹڈ ہے، دعوت اسلامی کی مکتب سے چھپی ہوئی ہے۔ اگر آپ کے پاس دوسری کتاب ہے تو وہ بھی یہیں سے شروع ہوگی نا، یہاں سے سب دیکھیے، یہاں سے اے خداوند جہاں، یعنی جہاں کے خداوند، یعنی دنیا کے خدا، ٹھیک ہے۔ اس طرح آگے، اے خالق لیل و نہار، لیل مانے رات ہوتا ہے، نہار مانے دن، اور خالق کا معنی ہوتا ہے نا پیدا کرنے والے، اور چونکہ حمد ہے تو اس میں اللہ کی تعریف کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اے دن اور رات کو پیدا کرنے والے، اور اے دنیا کے خدا ہے نا، ہو نہیں سکتی تیری حمد و ثنا ہے بے شمار، یعنی کہ تیری جو حمد و ثنا ہے، تعریف ہے، وہ بے شمار ہے، ٹھیک ہے، اس کو شمار ہم نہیں کر سکتے۔ تو دو عالم کا حقیقی مالک و مختار ہے، ٹھیک ہے۔ ذرے ذرے پر تیرا چلتا ہے حکم و اقتدار، اقتدار مانے قادر ہونا ہے نا، پاور، اتھارٹی ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی معنی وہی ہوگا، حکم، اقتدار۔ اور ذرہ ذرہ، جیسے جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، جیسے مطلب کوئی بھی چیز کا ذرہ ہوتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے پتھر کے ذرات، ریتی کے ذرات، تو اتنی چھوٹے چھوٹے ذرات پر بھی کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ کا۔ دیکھا آگے، تو نے بخشی ہے فلک کے چاند تاروں کو چمک، فلک کا معنی آسمان ہے نا، آسمان کے چاند تاروں کو چمک، تیری قدرت سے گل و گنچا ہے نا پہ آتا ہے نکھار، جو پھول کا گنچا ہوتا ہے، پھول کھلنے سے پہلے گل ہے نا، اور گل یعنی کلی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر جو نکھار آتا ہے وہ بھی کس کی قدرت سے؟ اللہ کی قدرت سے۔ رحمت عالم کے دامن ہے نا، ٹھیک ہے، دامن کرم کا واسطہ، عالم کی جو رحمت ہے نا، رحمت عالم کے دامن کرم کا واسطہ، یعنی اس سے مراد کون ہے؟ پیارا کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بخش دے میرے گناہوں کو، ہوں نادم شرمسار۔ دیکھیے، گناہوں کو بخشنے کے لیے التجا کی جا رہی ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، کہ نادم یعنی افسوس لائق ہونا ہے نا، یعنی افسوس کی ہوئی، نادم ندامت، افسوس، ٹھیک ہے، اور شرمسار یعنی خود کے گناہوں پر شرمندہ ہونا۔ اس طرح دیکھیے لاسٹ والا جو شعر ہے، کھول دے میری دعاؤں کے لیے باب قبول ہے نا، قبول اور باب مانی دروازہ، ٹھیک ہے۔ عرض کرتا ہوں تیرے آگے ہے نا بچشم اشک بار، تو دیکھیے عرض کرتا ہوں یعنی عرض کرنا تیرے آگے، اللہ عز و جل کے آگے، چشم یعنی آنکھیں ہوتا ہے، اشک بار یعنی روتے ہوئے، یعنی تیرے آگے میں روتی ہوئی آنکھوں کے ذریعے عرض کرتا ہوں، دعا کے ذریعے، تو اللہ میری دعا کو قبول فرمائے، ٹھیک ہے۔ ہر مصرے کا دوسرے مصرے سے تعلق ہوتا ہے، جو دونوں مصرے جو ہے، دونوں شعر ان کو پڑھیں گے تو یہ بات پوری سمجھ میں آئے گی۔ روضہ پر نور پر ہم کو بلائیں یا رسول، یعنی مدینہ شریف کے لیے یہ عرض کیا جا رہا ہے نعت پاک میں، کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں روضہ انور پر بلائیے، یا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ٹھیک ہے، پھر وہاں سے عمر بھر واپس نہ آئیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آسان ہے، آپ سمجھ گئے ہوگے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. منظر طیبہ بنا دیتا ہے دل کو بے قرار، یعنی جو طیبہ کا جو منظر ہے، ٹھیک ہے، وہ دل کو بے قرار بنا دیتا ہے. یاد آتی ہے مدینہ کی فضائیں یا رسول. فضائیں وہاں کا جو ماحول ہے، ہوا وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کو فضا کہتے ہیں. زندگی نظر خزاں ہونے لگا. ٹھیک ہے، یعنی زندگی کا جو گلستہ ہے، یعنی جو زندگی کی جو مطلب یوں کہہ لیجیے رونق وغیرہ ہے، وہ کم ہونے لگی. ٹھیک ہے، تو کیا التجا کی جا رہی ہے کہ بیچ دو باغ مدینہ، مدینہ کے باغ ہے نا، باغ مدینہ کی ہوائیں یا رسول. ٹھیک ہے، دیکھ آگے. گنبد خضرا ہے نا، گنبد جو پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینہ شریف میں جو گرین کلر کا جو بنا ہوا ہے، گنبد خضرا. خضرا کا معنی گرین ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہرا. گنبد خضرا کو دیکھیں ہے نا، دشت صحراؤں میں پھریں. صحرا یعنی جو گلیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کی یعنی دیکھیں اور وہاں کی گلیوں میں پھریں. ٹھیک ہے، یہ پھرنا گھومنا. ٹھیک ہے، تیری آغوش کرم میں ہے نا، یعنی کرم کے آغوش میں، جیسے چھاؤں ہوتا ہے نا پیڑ کا، تو اس کو بھی آغوش کہتے ہیں، آغوش میں. ٹھیک ہے، جیسے ماں کی آغوش میں بچہ، تو اس طرح تیری آغوش کرم یعنی کرم کے آغوش میں، کرم کے چھاؤں میں ہے نا، مسکرائیں یا رسول. آپ کے دربار اقدس میں ہزاروں کی طرح ہے نا، ہم بھی آ کر داستان غم یعنی غم کی داستان سنائیں یا رسول. اب انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 2 میں آگے کنٹینیو کیا جائے گا.